بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے ہم نے ترجمہ کیا ہے اور اس کا مختصر مفہوم بیان کیا ہے 135 آیات تک، اور آج ہم شروع کرتے ہیں 136 سے۔ تو وہ پیچھے سے جو آیات آ رہی ہیں اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، ان کا جو واقعہ ہے فرعون کے ساتھ جو پیش آیا، وہ ساری ڈیٹیل چلی آ رہی ہے اور وہی یہ آگے سے شروع کر رہے ہیں ہم۔ پھر ہم نے آیت نمبر 136 کا ترجمہ ہے، پھر ہم نے ان سے بدلہ لیا، یعنی ان کو دریا میں غرق کر دیا، اور اس سبب سے کہ وہ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے، ان سے بالکل ہی غفلت کرتے تھے۔ ہم نے ان لوگوں کو جو بالکل کمزور شمار کیے جاتے تھے اس سرزمین کے پچھم کا مالک بنا دیا، جس میں ہم نے برکت رکھی، اور آپ کے رب کا نیک وعدہ بنی اسرائیل کے حق میں ان کے صبر کی وجہ سے پورا ہو گیا۔ اور ہم نے فرعون کے اور اس قوم کے ساختہ پرداختہ کارخانوں کو اور جو کچھ وہ اونچی اونچی عمارتیں بنواتے تھے سب کو درہم برہم کر دیا۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار اتار دیا، پس ان لوگوں کا ایک قوم پر گزر ہوا جو اپنے چند بتوں سے لگے بیٹھے تھے، کہنے لگے، اے موسیٰ، ہمارے لیے بھی ایک معبود ایسا ہی مقرر کر دیجئے جیسے ان کے یہ معبود ہیں۔ آپ نے فرمایا، واقعی تم لوگوں میں بڑی جہالت ہے، یہ لوگ جس کام میں لگے ہیں یہ تباہ کیا جائے گا، اور ان کا یہ کام محض بے بنیاد ہے۔ فرمایا، کیا اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کو تمہارا معبود تجویز کر دوں، حالانکہ اس نے تم کو تمام جہان والوں پر فوقیت دی ہے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون والوں سے بچا لیا تو تم کو بڑی سخت تکلیف پہنچاتے تھے، تمہارے بیٹوں کو قتل کر ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بڑی بھاری آزمائش تھی۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا وعدہ کیا، اور 10 رات مزید سے ان 30 راتوں کو پورا کیا، سو ان کے پروردگار کا وقت پورے 40 رات کا ہو گیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ میرے بعد ان کا انتظام رکھنا اور اصلاح کرتے رہنا، اور بد نظم لوگوں کی رائے پر عمل مت کرنا۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام ہمارے وقت پر آئے اور ان کے رب نے ان سے باتیں کی تو عرض کیا، اے میرے پروردگار، اپنا دیدار مجھ کو کرا دیجئے کہ میں ایک نظر آپ کو دیکھ لوں۔ ارشاد ہوا کہ تم مجھ کو ہرگز نہیں دیکھ سکتے، لیکن تم اس پہاڑ کی طرف دیکھتے رہو، وہ اگر اپنی جگہ پر برقرار رہا تو تم بھی مجھے دیکھ سکو گے۔ پس جب ان کے رب نے پہاڑ پر تجلی فرمائی تو تجلی نے اس کے پرخچے اڑا دیے، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ پھر جب ہوش میں آئے تو عرض کیا، بے شک آپ کی ذات منزہ ہے، میں آپ کی جناب میں توبہ کرتا ہوں، اور میں سب سے پہلے آپ پر ایمان لانے والا ہوں۔ ارشاد ہوا، اے موسیٰ، میں نے پیغمبری اور اپنی ہم کلامی سے اور لوگوں پر تم کو امتیاز دیا ہے، تو جو کچھ تم کو میں نے عطا کیا ہے اس کو کر لو اور شکر کرو۔ اور ہم نے چند تختیوں پر ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل ان کو لکھ کر دی، تم ان کو پوری طاقت سے پکڑ لو اور اپنی قوم کو حکم کرو کہ ان کے اچھے اچھے احکام پر عمل کریں۔ اب بہت جلد تم لوگوں کو ان بے حکموں کا مقام دکھلاتا ہوں۔ میں ایسے لوگوں کو اپنے احکام سے دور ہی رکھوں گا جو دنیا میں تکبر کرتے ہیں، جس کا ان کو کوئی حق حاصل نہیں، اور اگر تم تمام نشانیاں دیکھ لیں
اور اگر تمام نشانیاں دیکھ لیں تب بھی وہ ان پر ایمان نہ لائیں گے، اور اگر ہدایت کا راستہ دیکھیں تو اس کو اپنا طریقہ نہ بنائیں، اور اگر گمراہی کا راستہ دیکھ لیں تو اس کو اپنا طریقہ بنا لیں۔ یہ اس سبب سے ہے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے غافل رہے۔ اور یہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو اور قیامت کے پیش آنے کو جھٹلایا، ان کے سب کام غارت گئے، ان کو وہی سزا دی جائے گی جو کچھ یہ کرتے تھے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان کے بعد اپنے زیوروں کو ایک بچڑا معبود ٹھہرا لیا، جو کہ ایک قالب تھا جس میں ایک آواز تھی۔ کیا انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ وہ ان سے بات نہیں کرتا تھا اور نہ ان کو کوئی راہ بتلاتا تھا؟ اس کو انہوں نے معبود قرار دیا اور بڑی بے انصافی کا کام کیا۔ اور جب نادم ہوئے اور معلوم ہوا کہ واقعی وہ لوگ گمراہی میں پڑ گئے تو کہنے لگے کہ اگر ہمارا رب ہم پر رحم نہ کرے اور ہمارا گناہ معاف نہ کرے تو ہم بالکل گئے گزرے ہو جائیں گے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کی طرف واپس آئے غصہ اور رنج میں بھرے ہوئے تو فرمایا کہ تم نے میرے بعد یہ بڑی بری جانشینی کی۔ کیا اپنے رب کے حکم سے پہلے ہی تم نے جلد بازی کر لی اور جلدی سے تختیاں ایک طرف رکھیں اور اپنے بھائی کا سر پکڑ کر ان کو اپنی طرف گھسیٹنے لگے؟ ہارون علیہ السلام نے کہا، اے میرے ماں جائے، ان لوگوں نے مجھ کو بے حقیقت سمجھا اور قریب تھا کہ مجھ کو قتل کر ڈالیں، تو تم مجھ پر دشمنوں کو مت ہنساؤ اور مجھ کو ان ظالموں کے ذیل میں مت شمار کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، میری خطا معاف فرما اور میرے بھائی کی بھی، اور ہم دونوں کو اپنی رحمت میں داخل فرما، اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ بے شک جن لوگوں نے گائے پرستی کی تھی ان پر بہت جلد ان کے رب کی طرف سے غضب اور ذلت اس دنیاوی زندگی ہی میں پڑے گی، اور ہم افترا پردازوں کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ اور جن لوگوں نے گناہ کے کام کیے پھر وہ ان کے بعد توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں تو تمہارا رب اس توبہ کے بعد گناہ معاف کر دینے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ فرو ہوا تو ان تختیوں کو اٹھا لیا اور ان کے مضامین میں ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے تھے ہدایت اور رحمت تھی۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے 70 آدمی اپنی قوم میں سے ہمارے وقت معین کے لیے منتخب کیے۔ سو جب ان کو زلزلہ نے آ پکڑا تو موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے، اے میرے پروردگار، اگر تجھ کو یہ منظور نہ ہوتا تو اس سے قبل ہی ان کو اور مجھ کو ہلاک کر دیتا۔ کیا تو ہم میں سے چند بیوقوفوں کی حرکت پر سب کو ہلاک کر دے گا؟ یہ واقعہ محض تیری طرف سے امتحان ہے، ایسے امتحانات سے جس کو تو چاہے گمراہی میں ڈال دے اور جس کو چاہے ہدایت پر قائم رکھے۔ تو ہی تو ہمارا کارساز ہے، پس ہم پر مغفرت اور رحمت فرما، اور تو سب معافی دینے والوں سے زیادہ اچھا ہے۔ تو یہ ترجمہ ہم نے کیا ہے آیات نمبر 155 تک۔ تو اس میں بنی اسرائیل جو ہیں ان کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ نکل گئے تھے، فرعون سے آزادی دلوائی، اور اس کے بعد جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب شریعت ملنی تھی تو وہ کوہ طور پر اللہ نے ان کو بلایا تھا، اور انہوں نے اللہ سے عرض کی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے جلوہ دکھائیے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس پہاڑی پر نظر کیجئے، اگر آپ اس کو دیکھ سکے تو آپ مجھے دیکھ سکو گے۔ جب اللہ تعالیٰ کی تجلی جو ہے پہاڑ پر پڑی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ تو اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہوش آیا تو انہوں نے اللہ سے معافی مانگی، اور اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں 40 دنوں کے لیے کوہ طور پر ہدایت وہ شریعت دینے کے لیے وہاں رکھا، اور اس کے پیچھے سے ان کی قوم نے زیورات اپنی عورتوں کے اکٹھے کیے اور بچڑا
बनाकर उसकी पूजा शुरू कर दी। बल्कि जब वो लेकर ही अपनी कौम को जा रहे थे तो रास्ते में उन्होंने कुछ लोगों को देखा बुत परस्ती करते हुए, तो उन्होंने कहा कि हमें भी ऐसा बुत जो है वो बना दीजिए जिसकी हम परस्तिश करें। तो मतलब ये बनी इसराइल के लोग ऐसे नाशुक्रे लोग थे कि इनके साथ अल्लाह ताला ने इतने एहसानात किए कि इन्हें फ़िरौन की गुलामी से आज़ादी दिलवाई। तो रास्ते में ही ये अल्लाह पर ईमान तो ले आए थे, लेकिन रास्ते में इन्होंने बुत परस्ती की तरफ जो है वो राग़िब होने के लिए कहा कि हमें बुत परस्ती की इजाज़त दीजिए और बुत हमारे लिए बना दीजिए। और जब मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पे गए शरीयत के लिए 40 रोज़ तक वहाँ ठहरे, तो पीछे से इन्होंने गौ परस्ती जो है वो शुरू कर दी। तो जब वापस आए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तो उन्हें अपने भाई पर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि आपने पीछे से इनकी ये निगरानी की है। तो ये लोग जो थे मतलब अल्लाह की नेमतों को पाने के बाद जो है फिर भी अल्लाह की नाफरमानी करने लगे, और अल्लाह ताला इनको हर दफ़ा माफ़ कर देते थे, लेकिन हर दफ़ा ये जो थे अल्लाह ताला की नाशुक्री करते थे और अल्लाह की निशानियों को देख कर भी उस पर अल्लाह की निशानियों को झुटलाते थे और अल्लाह ताला के अहकामात से गाफिल थे। और इन लोगों ने क़यामत को भी झुटलाया और इनको सज़ा का सामना अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि सामना करना पड़ेगा। इनमें से चंद लोग थे जो कि बाकी ही ईमान वाले थे, बाकी लोग जो थे वो गुमराही में पड़े हुए थे और उन्होंने गुमराही का रास्ता इख्तियार किया और अल्लाह ताला के अहकामात की नाफरमानी की। तो सूरह बकरा में इसकी डिटेल बहुत ज़्यादा जो है वो बताई जा चुकी है। तो वहाँ फिर यह है कि इतनी ज़्यादा इनको नेमतें देने के बाद जब इन्होंने अल्लाह ताला के अहकामात को भी मानने से इनकार कर दिया और किताबों में भी तहरीफ कर दी, तो फिर अल्लाह ने इन पर ज़िल्लत और मस्कनत डाल दी और ये अल्लाह के ग़ज़ब के साथ लौटे। ये बनी इसराइल में से जो ना ईमान लाने वाले लोग थे, उनकी अक्सरियत थी और बहुत कम लोग थे जो ईमान लाए। तो कुरान पाक में भी इस चीज़ का जिक्र है कि इनमें से ज़्यादातर जो है वो ईमान लाने वाले नहीं हैं, लेकिन इनमें से कुछ लोग हैं जो कि अल्लाह ताला के अहकामात पे अमल करते हैं और वो अल्लाह की बातों को और ईमान लाने वाले हैं, अल्लाह की किताबों पर।